آج سے 400 سال قبل کسی جاپانی رئیس کا قیمتی مرتبان ٹوٹ گیا۔ اس نے مرتبان کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ وہاں سے کوئی بت بھکشو گزر رہا تھا۔ اس نے کرچیاں دیکھی، مسکرایا، کرچیاں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور رخصت ہو گیا۔ بھکشو کی کلائی میں سونے کا ایک کڑا تھا، یہ اس کی واحد متاع تھی۔ وہ دوسرے گاؤں پہنچا، سونار کے پاس گیا اور اس کی ورک شاپ میں مفت کام کی پیشکش کر دی۔ سونار نے اسے رہائش اور مفت کھانے کی عوض اپنے پاس رکھ لیا۔ بھکشو نے اس سے درخواست کی کہ میں سارا دن تمہارے پاس مفت کام کروں گا، لیکن شام کے وقت اپنے سونے کا کڑا پگھلا کر اپنے مرتبان کی مرمت کروں گا۔ سونار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ دونوں کا سودا ہو گیا۔ بھکشو اب سارا دن سونار کا کام کرتا تھا اور شام کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تھی تو وہ اپنا کڑا پگھلا کر سونا نرم کرتا تھا اور سونے کے تار سے مرتبان کی کرچیاں جوڑتا رہتا تھا۔ بھکشو نے مہینہ بھر کی محنت سے ٹوٹا ہوا مرتبان جوڑ لیا۔ مرتبان مکمل ہو گیا تو اس نے اسے صاف کر کے دکان کے شوکیس میں رکھ دیا۔ مرتبان سونے کی چمک کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا تھا اور دیکھنے والے بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ یوں وہ مرتبان چند دنوں میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بھکشو نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا یہ مرتبان کسی اور کی امانت ہے۔ مرتبان کی تعریف پھیلتے پھیلتے اس جاپانی رئیس تک بھی پہنچ گئی جو دراصل اس مرتبان کا مالک تھا۔ وہ بھی اس دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے مرتبان دیکھا مگر وہ اسے پہچان نہ سکا اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر مرتبان خریدنے کا اعلان کر دیا۔ بھکشو نے نیلامی کا بندوبست کر دیا۔ بولی شروع ہوئی اور رئیس بولی بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ علاقے کے تمام رئیس ہار گئے اور وہ رئیس جیت گیا۔ رئیس نے جب فخر کے ساتھ مرتبان اٹھا لیا تو بھکشو آگے بڑھا اور مرتبان اسے دے کر بولا، حضور یہ مرتبان دراصل ہے ہی آپ کا اور میں آپ کی چیز کی قیمت آپ سے کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا مرتبان لیں اور میرے لیے بس دعا کر دیں۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بھکشو نے جواب دیا، میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، آپ کا یہ مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی تھی۔ میں کرچیاں اٹھا کر یہاں لے آیا، اپنا کڑا پگھلا کر اسے جوڑ دیا اور جڑے ہوئے ٹکڑوں نے اسے پیس آف آرٹ بنا دیا۔ رئیس حیران رہ گیا۔ بھکشو نے بتایا، ٹکڑے اشیاء کے ہوں یا انسانوں کے، یہ جب جڑتے ہیں تو یہ چیزوں اور انسانوں کو انمول بنا دیتے ہیں، یہ انہیں پیس آف آرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، اب چیز ہیں یا انسان ہیں، اب جب ٹوٹ جائیں تو آپ خود کو بیکار نہ سمجھیں، اپنی کرچیاں کچرا گھر میں نہ گرنے دیں، آپ کسی جگہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو حوصلے، ہمت اور برداشت کے سونے سے جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ نہ صرف دوبارہ مکمل ہو جائیں گے بلکہ آپ سے 1000 گنا قیمتی بھی ہو جائیں گے اور پیس آف آرٹ بھی بن جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جاپان میں لوگ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سونے سے جوڑ کر پیس آف آرٹ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان میں اس فن کو کنسوگی کہتے ہیں۔ جاپان میں کنسوگی کے عمل سے گزرنے کے بعد آم سے پیالے، پلیٹیں، مگ اور گھڑے ملین ڈالر کا آرٹ پیس بن جاتے ہیں اور میوزیم میں رکھے جاتے ہیں یا پھر لوگ انہیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ یہ فن صرف اشیاء کی ریپیئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ٹوٹے اور تباہ ہر انسانوں کو بھی جوڑ کر رگڑ کر نیا اور مہنگا بنایا جاتا ہے۔ جاپانی قوم خود بھی کنسوگی کا جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ دنیا میں آج تک ایٹم بم صرف دوبارہ استعمال ہوا اور یہ دونوں مرتبہ جاپان پر گرایا گیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا اور 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا اور ان 2 بموں نے پوری جاپانی قوم کو مرتبان کی طرح کرچی کرچی کر دیا۔ لیکن آپ کنسوگ کو کمال دیکھیے کہ جاپانی قوم نے نہ صرف اپنی تمام کرچیاں جمع کر کے خود کو دوبارہ بنا لیا بلکہ یہ اپنی اصل سے زیادہ قیمتی بھی ہو گئی۔ جاپان کی آج 20 بڑی کمپنیاں ہاں، یہ ٹویوٹا، متسوبشی ہو، ہنڈائی ہو، آئیچو ہو، نپون ٹیلی گراف اور ٹیلی فون ہو، مرسوئی ہو، جاپان پوسٹ ہولڈنگ ہو، سونی ہو، نیوس ہولڈنگ ہو، مہیون ہو، مارونی ہو یا پیناسونک ہو، یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل دفاعی آلات اور بم توپیں بناتی تھی۔ ان کمپنیوں نے جنگ کے بعد اپنا کاروبار تبدیل کر دیا اور یہ
برسوں میں دنیا کی بڑی تجارتی اور قیمتی کمپنیاں بن گئی۔ جنگ عظیم دوم سے قبل جاپان کی فوج دنیا کی طاقتور اور خوفناک فوج تھی۔ پسپائی ان کے سلیبس میں شامل ہی نہیں تھی۔ یہ اگر جنگ میں ہار جاتے تھے تو یہ خودکشی کر لیتے تھے، مگر شکست کے داغ کے ساتھ گھر واپس نہیں آتے تھے۔ دنیا میں دوسرا خودکش سکواڈ بھی جاپانیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ لوگ کامی کاجی کہلاتے تھے۔ یہ پائلٹس تھے۔ یہ ہیروشیما سے جہاز اڑاتے تھے۔ فضا میں سکرول کے آخری قطرے اور آخری گولی تک یہ اڑتے تھے۔ اس کے بعد اپنا جہاز دشمن پر گرا دیتے تھے اور جون میں حمود اور ریاض دونوں آن جہانی ہو جاتے تھے۔ بچپن میں جب بھی جاپانی حملے کے بارے میں پڑھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ جاپان کہاں سے امریکہ، کہاں جاپان، پھر امریکہ کیسے پہنچے تھے۔ ذرا سا بڑا ہوا اور نقشے پڑھنا شروع کیے تو پتہ چلے جاپان اور امریکی ریاست ہوائی سے زیادہ دور ہونے نہیں ہے۔ جاپانی جہاز